پاکستان بہت سیفلی اپنا کردار ادا کر رہا ہے، میڈیشن کا کردار ادا کر رہا ہے، ابھی تو بہت اگر دیکھا جائے تو بہت سیفلی اپنے سارے معاملات کو آگے لے کر چل رہا ہے. لیکن یہ بتائیے گا کس طرح سے آپ نے کہا کہ ایران تو گھٹنے نہیں ٹیکے گا، اور یہ فیکٹ ہے کہ ایران، لیکن اگر 47 سالہ ماضی دیکھا جائے، امریکہ ایران کا جو کلیش رہا ہے ہمیشہ سے، امریکی صدر جس طرح سے دھمکی دے رہے ہیں، کبھی جنگ کی دھمکیاں دی جاتی ہیں اور کبھی قبضے کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ یورینیم افزودگی جو ہے یورینیم ہمارے حوالے کر دو. اس قسم کے بیانات صرف وہ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایرانیوں کو سپریس کیا جا سکے، پریشر ڈالا جا سکے. لیکن وہ یہ چیز ابھی تک نہیں سمجھ پائے کہ ایرانی قوم کبھی جھکنے والی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا، if you know yourself and know your enemy you will not fear the results of 100 battles. تو یہ سنزو کا وار میکسم ہے، اس میں بھی جنگی اصول اسی قسم کے ہے کہ پہلے دشمن کو جاننا ضروری ہے. تو صدر ٹرمپ ابھی تک ایرانیوں کو جان کیوں نہیں سکے کہ پریشر ٹیکٹک تو ان پر کام نہیں آنے والا؟ یہ آپ بھی جانتی ہیں، خان صاحب بھی جانتے ہیں، آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جب بھی بڑی طاقتوں کا زوال ہوا ہے تو زوال کا جب تیز ہوا ہے زوال کا، اس وقت ہوا جب انہوں نے اپنی طاقت کا اندھا دھند استعمال کیا بغیر سوچے سمجھے. کریکٹ. اور یہ بھی جو وار آف چوائس تھی، جس کے بارے میں میرا خیال ہر جو بھی ایکس پریزیڈنٹ تھا کرٹیسائز کر چکا ہے ان کو. اور کرنل صاحب نے تو بہت بڑی بات کہہ دی کہ امریکہ ہیز اوور ریچڈ، انڈر پرفارمڈ، اور امریکہ نے جو اپنا اسٹریٹجک ایج تھا انٹرنیشنل لیول پہ وہ لوز کر دیا ہے. وہ لیڈرشپ کا جو رول یہ پلے کر سکتا تھا اسے ختم کر دیا اس کا. اب یہ اس کو کہاں پہ لے کے جائیں گے، اس کو کیسے کور کریں گے یہ لوگ؟ ان کے پاس سوائے اور کے طاقت کا استعمال کریں، ان کے پاس اور بھی کوئی چارہ نہیں ہے. ایران اس بات کو سمجھتا ہے، ایران نے نقصان اٹھایا ہے. اچھا کہہ رہے ہیں کہ ایران کو بات مان لینی چاہیے. ایران نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی جب لوگ ایران کو کہتے ہیں ایران تو کچھ کیا ہی نہیں ابھی تک. اپنا دفاع کرنا تو ایران کا حق ہے نا. جنرل صاحب اب تھوڑی سی بات ذرا افغانستان کی بھی کر لیں. فطرت الخوارج کے دہشت گردوں نے سر باجور کے کرکٹ گراؤنڈ پر کوڈ کاپٹر سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 3 لوگ زخمی بھی ہوئے. اب یہ جو بار بار کی در اندازی ہے، دہشت گردی ہے، اس کے حوالے سے آپ یہ جو نئی ایک لہر شروع ہوئی ہے، آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے، پہلے دن سے مجھے جو خوف یہ تھا، خوف کیا کہہ رہا ہوں، مجھے ایک جو خدشہ ہوتا ہے انسان کو کہ پاکستان کو اس جنگ میں انوالو کرنے کی کوشش کی جائے گی. الحمدللہ پاکستان کی لیڈرشپ نے بڑی عقل مندی سے نہ صرف خود اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے، ہمارے سعودی بھائیوں کو بھی بچا کے رکھا ہے انہوں نے. نمبر 2، دوسرا جو خدشہ یہ تھا کہ پاکستان کو کہیں انوالو کرنے کے بعد جب یہ دیکھا انہوں نے کہ پاکستان کو کمزور نہیں کر سکے، اور پاکستان کے پوری ایز اے نیشن ہم کھڑے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بند ہو جائے، تو اب اسرائیل، بھارت، امریکہ یہ سب ایک کٹھے ہیں سارے اس میں. اور اب تو آپ دیکھیے یو اے ای میں بھی کافی بات چیت شروع ہو گئی ہے، وہ بھی ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ سب مل کر کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جائے. کیونکہ بھارت کے آپ نے ان کے جو راجناتھ سنگھ کے بیانات سنے ہوں گے آپ نے سارے، وہ تو پاکستان پہ چڑھائی کرنے کی کوششوں میں بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ سارا کچھ ایک خاص مقصد کے تحت سر اگر آپ نے بیان کی بات کی تو بیان تو بڑا فضول سا، ایک برطانوی جو نمائندہ خصوصی ہیں انہوں نے بھی افغان سرحدی صورتحال کے حوالے سے دیا ہے، جس کو پاکستان نے بالکل مسترد بھی کر دیا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے، برطانیہ، میں نے کہا نا دوغلے ہیں یہ لوگ. برطانیہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے، کون کرا رہا ہے. برطانیہ کا بھی اس میں ہاتھ ہے. وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اس پوزیشن میں ایک مضبوط ملک کے طور پر ابھرے، جو انشاءاللہ پاکستان کا مقدر ہے، اور ہم سب مل کے کوشش کر رہے ہیں. اور ایز اے ٹیم پاکستان آپ دیکھیے کہ ہم نے الحمدللہ کہاں تک پہنچے. برطانیہ کو بھی یہ پسند نہیں ہے، فرانس کو یہ پسند نہیں ہے، جرمنی کو یہ پسند نہیں ہے، امریکہ کو پسند نہیں ہے. تو پاکستان کے دیکھیے، پاکستان کا مضبوط ہونا اس خطے میں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو طاقت کا توازن ہے پوری طریقے سے وہ مغرب سے مشرق شفٹ ہو جائے گا. ایران، روس، چین آلریڈی موجود ہے. پاکستان کا مضبوط ہونا بہت سارے ممالک کو کھٹک رہا ہے. اور جس طرح سے بھی آپ نے کچھ دیر پہلے بات بھی کی کہ یہ سارے سیناریو میں کچھ بڑی تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں. یو اے کی بات ہم نے کی، اور یو اے جو اوپیک سے نکلا ہے سر، اس بارے میں بھی آپ کا کامنٹ لینا بڑا ضروری ہے. اس کی آپ کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ اوپیک سے نکلنا، پھر پاکستان سے جو اپنے پیسے واپس مانگے گئے وہ بھی اس سیناریو میں جب ایک وار والا سیناریو چل رہا تھا، اور اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک آلریڈی معاہدہ ہو چکا تھا کہ 2027 تک وہ پیسے نہیں
واپس لے گا UAE, تو اچانک سے وہ پیسے بھی واپس مانگ لیے گئے. پھر یہ کہا گیا کہ لیکوئڈیٹی کے طور پر اپنے پاس رکھنے ہیں, جبکہ UAE جیسا ملک جس کی اکانومی اتنی اسٹرانگ ہے اس کے لیے $3.5 بلین تو کچھ بھی نہیں تھے. تو یہ سارے اس پر بھی کامنٹ کیجیے گا کہ اس کی کیا وجوہات تھیں, کیا تھا اس کے پیچھے, UAE کے مائنڈ سیٹ کو ذرا بتائیے گا, ایکسپلین کیجیے گا اس پر بھی. دیکھیے UAE آپ صرف ایک چیز دیکھ لیجیے, کراچی کا ڈاؤن فال دیکھ لیجیے اور اس کو کمپیئر کیجیے دبئی کا رائز دیکھ لیجیے. بالکل ایک وقت شروع ہوا یہ, ہمارا پیسہ دبئی گیا, دبئی کو بنایا, ہمارے لوگوں نے دبئی کو بنایا. پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے ابھی, اس کے بعد سے لوگوں کو محسوس ہونا شروع ہوا, جو ہم بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ دبئی کو اس کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا اگر گوادر پورٹ ایکٹیو ہو جاتی ہے. گوادر پورٹ ایکٹیو ہونے سے آپ دیکھیے وہ 11,000 سے زیادہ کنٹینر تو ابھی جس مہینے گوادر بیان لوڈ ہوئے آ کے, تو یہ فاصلہ بھی کم ہے اور گوادر کی پورٹ زیادہ سوٹیبل بھی ہے کیونکہ گہری پورٹ ہے, یہ ان کی پورٹ اتنی گہری نہیں ہے, تو ان کا اپنا یہ بزنس ان کے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو. اب کراچی کی پورٹ جو پہلے تقریباً ڈیڈ ہو چکی ہوئی تھی, وہاں پر بھی آپ دیکھیے تو کراچی کا بھی دوبارہ ابھرنا, یہ سارا کچھ دبئی کو لے ڈوبے گا, UAE کو لے ڈوبے گا. اور نمبر 2 دیکھیے UAE نے اپنے سے بہت بڑے لیول پہ جا کے مطلب باکسنگ کرنی شروع کر دی ہوئی ہے. UAE کا خیال یہ ہے کہ روس اس کے ساتھ, امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر وہ اس خطے میں باب المندب, اسٹریٹ آف ہرمز, یہاں پر وہ اپنا ایک حصہ رکھے گا, جس کی وجہ سے وہ بھی ڈکٹیٹ کر سکے گا. UAE نے دیکھیے جب یہ یمن کی وار شروع ہوئی تھی اس وقت آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے, پاکستان نے تو انکار کر دیا جوائن کرنے سے. UAE کے وہ ایک وزیر تھے, بڑے جونیئر وزیر, اس نے کھڑے ہو کے پاکستان کے اوپر بہت زیادہ بہتان ترازی کی. ہمارے وزیر اعظم آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے صفائیاں پیش کرتے رہے. ہم اس وقت سے کہہ رہے تھے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں ہم لوگ. وہی UAE تیسرے دن واپس آ گیا ادھر سے. واپس آنے کے بعد انہوں نے سوڈان میں گند شروع کر دیا, انہوں نے صومالی لینڈ میں باقاعدہ اسرائیل کی مدد کی, صومالیہ میں ان کی مدد کر رہا ہے, اور یمن میں انہوں نے ان لوگوں کی عناصر کی مدد کرنا شروع کر دی جو باب المندب پہ قبضہ کرنے کے لیے کوشش میں مصروف تھے. اور یمن کی وہ حکومت جس کو دنیا تسلیم کر چکی ہے, جو اس وقت بندرگاہ پر ان کا جن کا یارداری ہے, ان کو ختم کرنا چاہ رہے تھے. اس جنگ کے شروع ہونے سے چند دن قبل تو ان کے آپس میں جھڑپ ہو چکی ہے سعودی عربیہ کی اور UAE کی. اور پاکستان کے تعلقات سعودی عربیہ سے آپ دیکھیے, کیا ہم اپنے وہ تعلقات جو ہمارے ساتھ ہمیشہ سے ہم کھڑے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑے ہیں, تاریخ ہے ہماری, اور اس جنگ میں بھی دیکھیے پاکستان کی کوششوں سے سعودی عربیہ بہت بڑا ملک ہے, ایک بڑی طاقت ہے وہ بھی, انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دی ایران کو, بلکہ ایران اور ان کے وزیر خارجہ آپس میں بات چیت بھی کرتے رہے, کر بھی رہے ہیں ابھی. ان کو UAE کو تو اب اپنی پوزیشن ختم ہوتی نظر آ رہی ہے نا. راس الخیمہ کے جو صدر ہیں, ان کے امیر ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جب سے کہا ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے, یہ UAE پہلے خود اپنی مرضی کر رہے ہیں, ہمیں نہیں پسند یہ سارا کچھ ہے. انہوں نے کہا مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے.